انہیں غریب رکھو, انہیں بھوکا رکھو, انہیں روزی روٹی پہ پھنسا کر رکھو. Keep them poor but keep them alive. ملک میں میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے. اب IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. انہیں گھر کے کرایوں, بجلی کے بل, آٹا, چینی, گھی, بچوں کی فیسوں میں الجھا کے رکھو, لیکن انہیں مرنے نہیں دینا, انہیں زندہ رکھنا ہے. Keep them poor but keep them alive. کیونکہ اگر ان کے پیٹ بھر گئے تو یہ سوچیں گے, اور اگر سوچیں گے تو پھر یہ سوال کریں گے, اور اگر کریں گے بھی تو انہیں ایک مسیحا دو جو اس دھند میں کسی ٹرک کی بتی کی مانند ہو, جس کے پیچھے لگ کر یہ سمجھیں کہ شاید یہ ان میں سے ہے اور ان کے حقوق کے لیے لڑے گا اور انہیں اپنی منزل تک لے کر جائے گا. اور اگر کٹ پتلی واقعی خود کو عوام کا مسیحا سمجھنے لگے تو پھر یہ وہ اسکرپٹ ہے جو تھرڈ ورلڈ ممالک کی عوام کے لیے بین الاقوامی اداروں اور ان ممالک کے 1% اشرافیہ نے مل کر لکھا تھا, اور یہی چلتا رہا ہے. اس ملک میں کتنی غربت اور بھوک ہے یہ بھی ہمیں بین الاقوامی ادارے نے ہی بتایا. پھر اس حساب سے ملک کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے, کیونکہ اس ملک کے اداروں کے پاس فرصت ہی نہیں کہ غریبوں کا حساب رکھ سکے, سوائے ووٹر لسٹوں کے جو اشرافیہ کے نمائندوں کو الیکشن میں پارلیمنٹ میں پہنچانے کے کام آتی. اگر پاکستان کی بات کریں تو ملک میں غذائی عدم تحفظ اور بھوک کا پیمانہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. 2022 کے گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کا سب سے زیادہ خوراک سے محروم ممالک میں ہوتا ہے. 26.1 کے سکور کے ساتھ پاکستان میں بھوک کی سطح بہت سنگین ہے. غذائی قلت اور اس کے نتیجے میں ضائع ہونے والی محنت, صحت کے اخراجات اور ہیومن کیپٹل کی کم پیداواری صلاحیت کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال 7.6 بلین امریکی ڈالر کا نقصان ہوتا ہے, اور یہی ملک IMF اور ورلڈ بینک سے امداد کے لیے ہر طرح کی شرائط پر تیار ہوتا ہے. مگر یہ امداد نہ تو غریب تک پہنچتی ہے اور نہ ہی ان کی حالت بہتر ہوتی. اس کے مقابلے میں اشرافیہ کی دولت کئی گنا بڑھتی جا رہی. حالیہ سیلابوں میں تباہی سے ملک کا 40 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا. 9 ملین سے زیادہ افراد کو غربت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. عوام آزادی کے وقت 33 ملین سے بڑھ کر 75 سالوں میں 230 ہو گئے ہیں, کیونکہ آبادی کو ایک کموڈٹی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس کے بڑھنے پر کسی کو اعتراض نہیں, کیونکہ آبادی بڑھنے سے ووٹر بھی تو بڑھتے ہیں. پاکستان سمیت تھرڈ ورلڈ ممالک میں کرپٹ حکومتیں اور اشرافیہ معیشت کے بڑے حصے پر حاوی رہتی ہے, جہاں اشرافیہ کے اندرون اور بیرون ملک جائیدادیں اور کاروبار بڑھتے رہتے ہیں اور ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کے انبار چڑھتے رہتے ہیں, اور ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید قرض لیے جاتے ہیں. ملک میں میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے کہ چونکہ ملک ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ چکا ہے تو اب IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور پھر IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جو قسطوں میں قرض دینے کے لیے اپنی بھرپور شرائط کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. IMF دنیا کا سب سے بڑا قرض دینے والا ادارہ ہے, اور ورلڈ بینک دنیا کا سب سے بڑا ترقیاتی بینک مانا جاتا ہے. تھرڈ ورلڈ ممالک تو ان سے قرضہ لیتے ہیں, مگر ان کو قرض دینے والے ممالک تاریخی طور پر امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور جاپان رہے ہیں. IMF جب قرض دیتا ہے تو اس کی کڑی شرائط یا ڈیمانڈز میں کرنسی کی قدر میں کمی, غیر ملکی زر مبادلہ اور درآمدی کنٹرول کا خاتمہ یا کمی, ملک کی بینک کے قرضوں میں کمی, زیادہ شرح سود, خوراک اور توانائی پر عوام کو مکمل طور پر سبسڈی کا خاتمہ, اجرت کی حد یا ویج سیلنگ, حکومتی اخراجات پر پابندیاں, خاص طور پر صحت اور تعلیم میں ملٹی نیشنل کارپوریشن کے لیے سازگار قانونی حالات اور مہارات اور ریاستی اداروں کی فروخت شامل ہے. ورلڈ بینک کی بھی اسی طرح کی بھرپور شرائط ہوتی جن کی بنیاد پر قرض یا امداد جاری رہتی. ورلڈ بینک کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد ترقی پذیر ممالک کا مالی وسائل کو ترقی یافتہ ممالک سے ترقی پذیر دنیا تک پہنچا کر ترقی پذیر ممالک میں معیار زندگی کو بلند کرنے میں مدد کرنا ہے. لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ ایک تاریخ دان گراہم ہینکاک اپنی کتاب لارڈز آف پاورٹی
the power, prestige and the corruption of the international aid business में लिखता है कि वर्ल्ड बैंक सबसे पहले इस बात का एतराफ करता है कि इसे मिलने वाला हर $10 में से तकरीबन $7 दर हकीकत अमीर सनती ममालिक की अशिया और खिदमात पर खर्च होते हैं। उन्नीस 1980 के थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस के दौरान ग्रैहम हैनकॉक ने नोट किया कि अमेरिकी इमदाद के हर डॉलर में से 70 सेंट ने हकीकत में कभी भी अमेरिका को नहीं छोड़ा। यूके अपनी तरफ से इस वक्त के दौरान अपनी इमदाद का 80% बराह रास्त बरतानवी गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करता था। तरक्की पजीर हुकूमतें बड़े बड़े तरीके से फंसी हुई हैं, इन्हें पहाड़ जैसे कर्जों का सामना है। आमदनी में इजाफे के मामले में इनके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि उजरतों में कमी करें और टैक्स बढ़ाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इन्हें खुराक की बुनियादी सब्सिडी फराहम करनी पड़ती है। अगर सब्सिडी नहीं देते तो अवाम उठ खड़ी होती है और यूं वो मजीद कर्जों की तरफ जाती है। वैसे तो बड़े बड़े सियासतदान बैरून अक़वामी मालियाती इदारों से जान छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये काम इतना आसान है? जुलाई 1987 में एक अफ्रीकी इंकलाबी रहनुमा थॉमस संकारा ने इथियोपिया में अफ्रीकी इत्तेहाद की तंजीम OAU से एक तकरीर की, जहां उन्होंने बर्किना फासो का एक नौआबादियाती कर्ज अदा करने से इनकार कर दिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक को इसमें शामिल होने की तरगीब दी। इसने कहा कि हम अदा नहीं कर सकते क्योंकि हम इस कर्ज के जिम्मेदार नहीं हैं। संकारा ने IMF का बायकॉट किया और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट से भी इनकार कर दिया। संकारा की इस तकरीर के 3 महीने बाद बालसे कोम्पारे ने के कू के नतीजे में मारा गया। थॉमस संकारा की मौत के बाद बालसे कोम्पारा ने, जो कि कू के नतीजे में उसकी हुकूमत बनी थी, उसके बाद 27 साल हुकूमत कायम की और IMF से 4 स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर्जे हासिल किए और मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के मंसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक से दर्जनों बार कर्जा लिया। और जहां तक रही तरक्की पजीर या थर्ड वर्ल्ड ममालिक के फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ या खुद कफालत की, तो डेवलपमेंट के नाम पर ऐसी फसलें काश करने को फरोग दिया जाता जिन्हें खाया नहीं जा सकता था, बल्कि सिर्फ ऐसे मटेरियल के लिए तैयार की जाती जिनके एंड प्रोडक्ट्स तरक्की याफ्ता ममालिक में पहुंचती और मुल्कों में खुराक का बहरान पैदा हो जाता है। साबिक अमरीकी वजीर ज़राअत जॉन ब्लॉक ने कहा था कि तरक्की पजीर ममालिक को खुद खाने के काबिल होना चाहिए। ये एक पुराने दौर का ख्याल है। ये ममालिक अमरीकी ज़राअत मसनूआत पर भरोसा करके अपनी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर तौर पर यकीनी बना सकते, जो ज़्यादातर मामलात में कम कीमत पर दस्तयाब है। तो सवाल ये उठता है कि थर्ड वर्ल्ड ममालिक में गुर्बत का क्या इलाज है? इसका फौरी हल तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन मजीद बैरूनी कर्ज, मजीद बेल आउट पैकेजेस तो हरगिज़ नहीं, चाहे ये कर्ज कितनी ही नरम शराइत पर क्यों ना हो।